مرحبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ میرے معزز سامعین، اس مجلس میں کثیر تعداد میں علماء، مفتیان، مشائخ موجود ہیں، لیکن اس وقت تعلیم کی معمول کے مطابق مجھے کہا گیا ہے آج کل پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. اور قوم والے اور اداروں والے، خواہ دینی ادارے ہیں یا دنیاوی ادارے ہیں، وہ حکومتی ادارے ہیں یا گھر والے ہیں یا پارٹیوں والے ہیں، سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ حالات ٹھیک ہو جائیں. اپنا اپنا سوچ ہوتا ہے. حکومتیں سوچتی ہیں کہ آپریشن کیا جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپریشن پر آپریشن ہوتے رہے، ملک صفر پر ایک صفر کم ہو رہا ہے. اگر پہلے 100 درجے پر تھا ترقی میں، تو 1 صفر کاٹ گیا، ایک آپریشن دوسری کاٹ کیا. تو یہ حالات نہیں ٹھیک ہوتے. گھر والے کہتے ہیں کہ ہم تعویذات کریں، تعویذات ہمارے اوپر جادو ہو چکا ہے، اگر یہ جادو اتر جائے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو وہ جادو نہیں ہوتا، وہ اس کے اپنی شامت اعمال ہوتے ہیں. اگر کچھ دیر تک اس سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس سے دگنی مصیبت آ جاتی ہے. سود خور لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم سود کو زیادہ بڑھائیں، ٹیکس زیادہ لگائیں تو ہماری سود کم ہو جائے گی. لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ جن کی پیٹوں میں سود ہوگا اس کے پیٹوں میں حرام خون ہوگا، اور جب حرام خون ہوگا تو وہ سارا کرپشن ہوگا. تو جتنا ٹیکس لگاؤ گے وہ جو جیب میں چلا جائے گا. سود کے لیے IMF کے لیے یا دوسری اداروں کے لیے کچکول لے کر جاؤ گے
اور وہ تم پر شرائط لگائے گا کہ اگر ملک میں یہ کام کریں یہ وہ کام کریں تو ورنہ ٹھیک ورنہ نہیں ہوگا. سود بھی لیتا ہے، شرائط بھی لیتا ہے. کوئی دکاندار کسی پر سود پر فروخت کری کوئی چیز، پھر اس پر مطالبہ بھی کرتا ہے کہ تم دیکھو اس خوراک میں تھوڑا زہر ملاؤ گے ورنہ میں نہیں دوں گا. زہر کھاؤ گے. ہماری پارٹیاں وغیرہ سیاسی پارٹیاں وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ حاصل کرو انشاءاللہ کو کیا ہو جائے گا. مینڈیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جو مینڈیٹ ہے کیا؟ ان لوگوں کو زیادہ افراد ہو جائیں، بڑے بڑے اجتماعات ہو جائیں تو بالکل ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے. بڑے بڑے اجتماعات بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیے، بڑی بڑی پارٹیاں بھی دیکھتی ہیں کہ آج بہت بڑی پارٹی ہوتی ہے، کل کیا ہوتی ہے؟ کل اگر اس کی پشت پر کوئی اور طاقت نہ ہو تو وہ صفر پہ آ جاتی ہے، لیکن وہ جو اس کو تھام لیتی ہے ایک قوت کے بعد دوسری قوت اس کو کیا کہتے ہیں، تھام لیتی ہے. میں آخر میں آپ کو ایک وہ بتاؤں گا نہ، وہ مجھے ایک زبردست واقعہ یاد ہے. دو واقعات میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو پھر بعد میں سناؤں گا. اب حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ وہ پارٹی کے پاس یا سیاستدانوں کے ساتھ یا اچھی بھی قرار گئی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی بدنیت ہوتے ہیں، نیک نیت ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس طریقے سے وہ کام ہوتا نہیں ہے، خیر پھیلتا نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ ایک شاعر ہے، اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے. اس نے کہا کہ باغ میں جاؤ، وہاں درختوں کو اور پودوں کو دیکھو. درختوں کو اور پودوں کو دیکھو، بہار کا انتظار مت کرو. اگر پودے پھولوں کے ہیں، پھلوں کے ہیں، تو جب بہار آئے گا تو پھول اور پھل آئے گا. لیکن اگر باغ کے اندر کیکر کے درخت ہے، سارے اس کے اندر کانٹوں والے درخت ہیں، تو بہار کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باغ میں یہی ہوگا، یہ کانٹے اگیں گے. تو پارٹیوں کے، جماعتوں کی، مدارس کی، اداروں کی، فوج کی، سب چیز، اس میں ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ لوگ کیسے ہیں. اگر لوگ شرابی ہے، کبابی ہے، منافق ہے، دھوکہ باز ہے، تو آپ کیسے اچھی حالت کی آپ تو کو رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ حالات کیا ہوں گے؟ اور خراب در خراب ہوں گے. اتنی چھوٹی سی بات ہم نہیں جانتے، نعرے لگاتے ہیں کہ اسے ہم تبدیلی لائیں گے. جب آپ کے ساتھ جو کارکن ہے یا آپ کے ساتھ جو فوج ہے یا آپ کے ساتھ جو اساتذہ ہے مدرسے کے اندر، وہ بغض والے ہیں، حسد والے ہیں،
ایک دوسرے کی پاؤں کو کھینچنے والے ہیں، رشوت کھانے والے ہیں، اور برائی میں مبتلا ہے، تو کیا آپ 100 قوانین بدل دیں، 100 قوانین ٹکس پر ٹکس لگا دیں، کچھ بھی کریں، تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب کہتا ہے۔ قوموں پر جب زوال آتی ہے فوراً نہیں آتی۔ فرعون پر زوال آ گیا لیکن فوراً نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر حجت تمام کر کے ہر طرف سے، میں اس لیے آپ لوگوں کی بات بار بار کہتا ہوں، میں کوئی آپ سے نیک نہیں ہوں، میں آپ کا فرد ہوں، اور آپ ہم سے اچھے ہیں، اور سننے والے بھی ہم سے اچھے ہیں جہاں بھی سنتے ہیں لوگ، لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بدل دیں۔ تو فرعون پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضل فرمایا، بادشاہی دی، نہر جاری کی قوم کے اندر، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ساری باغ دوڑ میری ہے، بس کچھ میں ہوں، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زوال پذیر کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شاکر تھا، قدردان تھا، اس نے اپنی حالات اس کا ویسی بدلی ہوئی تھے، وہ اچھے تھے، پیغمبر تھا، اور افراد بنائے۔ آج کل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک آدمیوں کو تیار کیا۔ جب وہ نے کہا کہ نہیں ہم جنگ کرتے ہیں، نہیں لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھوں کو روکو، جب موقع آ جائے گا پھر ادھر ادھر آنکھ کی مت دیکھو، پھر کیا کرو، پھر لڑائی کرو۔ کوفہ دیکھو، ہاتھوں کو روکو، فی الحال موقع نہیں ہے۔ تو یہ آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھیں، صلحاء کی تاریخ کو دیکھیں، کہ جن لوگوں نے افراد سازی پر زور دیا کہ افراد کو اچھے افراد بنا دیے۔ آپ لوگوں کو تو اس پر پاس کرتے ہیں کہ مجھے رشوت دے دیا، اس کو آگے ترقی دیتے ہیں، یا کسی کی سفارش پر دیتے ہیں ترقی، امریکہ کے، روس کے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم تک کے لوگ لندن سے آئے، یہاں وزیر اعظم رہے، پھر واپس چلے گئے، وہ لندن چلے گئے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہو نہیں مانتے؟ ایسے ملک ہوتا ہے کہ باہر سے کرائے پر وزیر اعظم لائے اور وہ سب کر لوٹ کر کے چلا جائے۔ یہاں 40 سال نوکری کر کے بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے ہیں، جب جو ہی ریٹائر ہوتا ہے وہ پاکستان کی بجائے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے ملک کے ہیں کہ اس جہاں رہتے ہیں وہاں کے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلان ملک کو دوری پیدا کر قسمت کیا، وہ ہمارے ہاں تم یہاں وہ کرے کیا، تھوڑا سا وہ تجارت کرے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ہاں پیسہ لگائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انویسٹمنٹ نہیں، وہ
اردو میں بھی اس کی کوئی نام ہے، سرمایہ کاری کریں اور اپنی سرمایہ کاری اور اپنے پیسے ان کی امریکہ میں پڑیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک بلند بنا رہے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے خرخواہ ہیں. یہ خرخواہی ملکوں کے، قوموں کی، جماعتوں کی، یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں، وہاں سہتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے. وہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے اور ہم اس کو بھی تباہ کرتے ہیں، قوموں کا، مدرسوں کا، ہر چیز کا. میں کہتا ہوں ایک بات چیز کے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اوپر پر دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قانون بنایا ہے، اس قانون پر تم چلو گے تو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں جو بھی پارٹیاں ہیں اس میں جھوٹ ہے، اس میں غیبت ہے، اس میں بہتان تراشی ہے، اس میں دھوکہ بازی ہے، اس میں جال سازی ہے، اس میں منمع سازی ہے، لپ لگاتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم خیر بھی پلائیں گے. اب عجیب لوگ ہیں، نر گدروں سے دودھ مانگتے ہیں. کیا کبھی چڑیوں سے بھی کسی نے دودھ لیا ہے؟ کیا کسی کیڑے مکوڑ سے بھی کسی نے شہد تیار کیا ہے؟ میں شہد کے بارے میں نہیں کہتا. ایسے افراد سے تم کیسے لوگ کیسی چیز کو تیار کریں گے؟ ہو کیسی ایک نیک معاشرہ بناؤ گے؟ گند سے تو گند پھیلے گا. یہ فساد اس لیے ہے، الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگ خراب ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہے؟ فساد ہے. اب لوگوں کی اصلاح کرے. ایسا نہیں کہ وہ ایک ڈنڈی مار کہہ دے کہ میں اصلاح کرتا ہوں اور خود بھی کیا ہو، جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس سے زیادہ خراب ہو، اس سے زیادہ کرپشن میں مبتلا ہو، اس سے زیادہ ظلم میں مبتلا ہو، تو وہ ظلم لائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس پر ظالموں کو مسلط کرے گا، حکومتوں کو مسلط کرے گا. اب دیکھیے تمہارے سامنے کتنی حکومتیں در بدر ہو گئی. روس کا کیا حالت ہو گیا، ترکی کا کیا حال ہوا، مجیب کا کیا حال ہوا، یہ سارے تو ہمارے سامنے گزرے ہیں. اس کی فوجوں کا کیا حال ہوا، اس کی حمایتوں جو حمایتی تھی اس کا کیا حال ہوا. اب دیکھ تمہارے سامنے ہے، کرزئی تمہارے سامنے ہے، اس کی فوج بھی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، عارضی یہ دنیا کی لالچ میں، عارضی نفع کے لیے اپنی دنیا کو بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل ہم نے ایک قانون بتایا، فرمایا اس کا سبب یہ ہے عروج زوال کا، بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز، جب یہ تم رب العالمین کو اتنا کمزور سمجھتے والیاذ باللہ، وہ ایک بات کہتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ کہتا ہے، اور وہ ایسی کتاب میں کہتا ہے کہ وہ کتاب میں ایک حرف کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایک شوشے کو تبدیل نہیں کر سکتا، ایک زبر زیر کو تبدیل نہیں کر سکتا. اپنی کلام میں وہ کہتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخی کتاب ہو. وہ کہتا ہے، فرماتے ہیں ذالکا، اس زوال و عروج کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس نعمت کو نہیں بدلتا جو نعمت اللہ نے کی ہے، انعمها علی قوم، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا، اکیلا ملک دیا، تاکہ اس میں کیا کریں، ہم
آزادی کے ساتھ اسلام کو پر اعمال کریں، دینی اسلامی حکام پر اعمال کریں، اور ہمارے لیے ہر چیز وہ اسلامی کو وہ آپ پہلے ترانوں کو سن لیں جو اس وقت ترانے لوگ گا رہے تھے کہ اسلام کا دستور لائیں گے. بیچاری کتنے اخلاص کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کتنا خون بہایا گیا. لیکن اس دن سے لے کر جب سے پاکستان بنا ہے تو ہماری پاکستان دینی ترقی کر رہا ہے، تنزل پر ہے. بتاؤ بھائی، تنزل پر ہے. شکر نہیں کیا، کیا نہیں کیا؟ اللہ انعمہا، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس نعمت کو نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو دی تھی. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت کو نہ بدل دے. اور یہ نہ سمجھو کہ دنیا بدعت نگری ہے، اندھوں کی بادشاہی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے بنانے والا، اس کو چلانے والا وہ سمیع علیم ذات ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اسی لیے کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، ہر کسی کو باتوں کو بھی سنتا ہے، حالات کو بھی جانتا ہے کہ کون اپنے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے. شکر کرتا ہے، شکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، جیسے فرعونیوں نے اور فرعونیوں نے ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نعمتیں کی اور انہوں نے کیا کیا، نعمتوں کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو زوال پذیر کر دیا. اب یہ واضح قانون ہے. ہم اس واضح قانون کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کیسے ہم ترقی ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو جائے گی، MFC قرض لیں گے تم ہماری ترقی ہو جائیں گی، فلان ملک سے کافر ہے وہ کفر ہم پر مسلط کرے، وہ ہماری مدد کرے تو کیا ہو جائیں گے. ہم اپنے حالات کو بدل دو. ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے حالات جب وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ، یہی بات، لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دی ما بقوم، جو ہے وہ نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو نہ بدل دے. اور یاد رکھیں یہ بادشاہی، یہ دنیا کی کائنات کی بادشاہی یہ اللہ تعالیٰ کی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس اپنے ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس قوم کو اب یہ کیا تباہ کرتا ہوں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، واللہ پھر نہ کوئی آپ کو امریکہ بچائے گا، نہ آپ کو روس بچائے گا، نہ آپ کا عوامی مینڈیٹ بچائے گا. کوئی چیز بھی تم کو نہیں بچا سکے گا. تباہ و برباد ہوں گے. بہت زیادہ ہم اس قرآن کو مسلمان پڑھنے والے ہیں، اس کو روز مساجد میں درس دینے والے ہیں. کہ ہم نے قوم کو اس طرح بھی اس کا پلٹا دیا، یا صرف یہ ہے کہ سماع موتا ہے یا نہیں ہے، تم حیاتی ہو یا مماتی ہو، کیا تمہارے پاس اور کوئی بات نہیں ہے؟ تمہارے پاس سود کے بارے میں کچھ نہیں ہے قرآن مجید میں، تمہارے پاس بے حیائی کے متعلق کچھ نہیں ہے، صرف 5 باتیں تمہارے ساتھ ہیں کہ یہ کرو یہ کرو، یہ اس میں دست و گریبان ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. کیا کس کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریزی لڑاتا ہے. جب انگریزی لڑاتے ہیں تم کیوں لڑتے ہو؟ تمہارے 2 بھائی ہے، تم کو باہر سے کوئی لڑاتا ہے، تم کیوں لڑتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم بغیرت ہو، کہ دوسرے کی ایما پر کیا ہو لڑتے رہتے ہو. میں آپ بالکل ناراض نہ ہو جائیں، میری طبیعت بہت زیادہ چند دن سے بوجھل ہے. کیا آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ علماء کا کیا ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ پوری کرے.
تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قومی قدرے ہیں. شکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، آنکھ کی دی ہے، آنکھوں کو ٹھیک استعمال کرے، دماغ دی ہے ٹھیک استعمال کرے. لعلکم تعقلون تفکرون، اس عقل کو سکام لے لے. اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، میٹھی زبان دی ہے، چلتی ہوئی زبان دی ہے. ہمارے پاس زبان نہیں ہے. ایسی زبان والے ہیں، زبردست زبان والے، لیکن اس کو اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اس نے اس کو امت کو فائدہ نہیں دیا، نقصان پہنچایا. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو قدر نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمت دی ہے. فصاحت، بلاغت بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہمیں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہماری مقررین میں بہت اچھی فصیح ہے. ہم انہی سماع وطا وغیرہ میں چل جاتے ہیں. ورنہ اگر وہ اچھی بات یہ کریں، لوگوں کو خیر پلانے کی بات کریں تو خیر پھیل جائے گا. تو تبدیلی افراد سے آئے گی جب افراد سازی ہوں گی. لوگ کوشش کریں کہ یہ اتنے بڑے علماء بیٹھے ہیں، صنعاء بیٹھے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہو کہ الحمدللہ. اور پھر اس بیابان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بجلی کا کیا حال ہے، پانی کا کیا حال ہے. الحمدللہ اب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن حکومت کی بجلی تو ہے نہیں. اور نہ وہ چرسی بنگیوں نے وہ جو کم بھی تھے راستے میں وہ بھی اٹھا کر لے گئے. واقعی اب دیکھیں راستے میں آتے ہیں کوئی کم بس وہ آرے سے کاٹ دیا گیا ہے، آرے سے وہ لے کر وہیں پر فروخت کرتے ہیں. یہ جو بابڑی والے ہوتے تاروں کو لے گئے، تاروں کو تو اور نہیں لے خریدے گا، وہی خریدتے ہیں. یا کباڑ والی خریدیں گے. تو یہ میں کرتا ہوں کہ یہ اس میں اتنے لوگ جمع ہونا، یعنی ہمیشہ یہ نہیں کہ ایک دن آج ہے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ یہاں وہ چل لگاتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی 1000، کبھی 100، 200، کبھی 300، کبھی 400، کبھی 500، کبھی ایسا بھی ہوتے ہیں 10,000 ہو جاتے ہیں، 20,000 ہو جاتے ہیں. اس میں علماء ہی ہوتے ہیں تقریباً. تو میں علماء سے اس لیے زیادہ تھوڑا سا یہ بات میں علماء کی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کا سمجھیں. درشی پڑے اللہ مسلم. اب میں ان لوگوں کی عقل کو دیکھتا ہوں، بتاتا ہوں. جب آپ دکان سے ہول سیل پر چیز لیتے ہو، زیادہ لیتے ہو، تو پھر اس کی ریٹ کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. اور واپسی والے جتنا بجلی زیادہ ہوتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے؟ مہنگا ہوتا ہے. ایک اب مجھے بتائیں کہ کارخانے کیسے چلائیں گے لوگ؟ بند کریں گے. جب بند کریں گے تو پاکستان کیسے اس طریقے کرے گا، ترقی کرے گا؟ IMF کے لیے جولی پلائے گا اور وہ شرائط عائد کریں گے اور پاکستان کو تباہ کر دیں گے. تو خبر ٹھیک نہ کہ غلط ہے نہیں. اتنا عقل تو دماغ لگتا ہے مجھے کھینچتا ہے. الحمدللہ جب ٹیکس 1 روپیہ ہوگا کم ہوگا تو سب لوگ خوشی سے دیں گے نہیں دیں گے؟ کس کو دیں گے؟ بتاؤ بھائی. حکومت کو دیں گے. جب زیادہ ہوگا تو وہ رشوت خوروں کو 5 روپے دے کر کہو کہ باقی ہم کے لیے تم معاف کرو، وہ تم جیب میں ڈال دو. تو 1 روپیہ حکومت کو چلا گیا؟ نہیں چلے گا. وہ 1 روپے نہیں 5 روپے زیادہ دیا ہے، زیادہ ہے، لیکن حکومت کو نہیں جاتا.
کیوں نہیں جاتا؟ کہ تم نے اس کرپشن کے راستے خود کھولے ہیں. خدا خدا تبوکی یا رب العالمین دا سجدہ دون خفای تبوکی چې کوم بیکاره خال ده ټول در تبوشي، ملک کو تباہ کر دیا. اور جو بڑے بڑے یہ جو ہمارے افسر ہے جو بدین ہے اور اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکال دے. یا اللہ تو ہی نکال دے. جس طرح ترکی کو نکال دیا، جس طرح مجیب کو نکال دیا، کیا نام ہے نجیب تھا، نجیب کو نکال دیا، کرزئی کو نکال دیا، ان لوگوں کو بھی نکال دیں چن چن کر کے. لیکن پاکستان کو اللہ خراب نہ کرے. یہی حال ہماری دوسری اسلامی ممالک ہے. اس پر تباہی آئیں گی، آپ دیکھیں گے. مشرقی وسط پر انہیں بڑی بغیرتی دکھائی، آپ دیکھیں گے کہ کیسی تباہی آتی ہے. اب میں زندہ ہوں گا، میرا تو عمر ویسے اگر کوئی ایک دب لگائیں تو شاید کیونکہ وہ عمر بھی 75 سال ہے. بیماریاں آپ کو پتہ ہے کہ دل کا آپریشن کیا ہے، آنکھوں کا کیا ہے، پیٹ کا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 2 سال میں تکلیف، الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں تھی، لیکن وہ اندر سے بہت خوش تھا. لیکن ظاہری تو کچھ تکلیف تو ہوتی ہیں، وہی ہوتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ حالات کو بدل دیں. آپ کی ذمہ داری ہے، نیک حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. جو نیک ہے، جس پر ہمارا خیال ہے کہ نیک لوگ ہیں، اور جس پر ہمارا خیال ہے کہ اس نے یہ تو قرآن کو جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف خیال رکھیں کہ اپنے اندر جو برے افراد ہیں اس کو نکال دیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ آزمائش اسی لیے آتا ہے، اس لیے تاکہ کھروں کو، جھوٹوں کو کھروں سے جدا کر دے. آپ صورت آل عمران آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے ترجمہ کیا ہوگا، اس کا درس دیا ہوگا، آپ اس کو پڑھ لیں. لیمحص کی تمشیز کریں. یہ جو نقصان ہوا احد میں کیوں ہوا؟ تاکہ کروں کو کوٹوں سے جدا کیا جائے، منافقین کو جدا کیا جائے. اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں سب میں اچھے لوگ ہیں، وہ اچھی مشورے دے دیں، چپلوسانہ مشورے قطعا نہ دیں. ہم کیا کرتے ہیں، میرا پیر صاحب ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسا مشورہ دیں گے کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں. نہیں، آپ وہ مشورہ دیں جس میں اس کی عزت بھی بچ جائے، اس کی آخرت بھی بچ جائے، اور وہ اس کے ایمان بھی ترقی کرے، اور اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے. بے شک آپ سے تھوڑا سا خفا ہو جائے. خبر ہے کچھ میں آپ کو پیر لوگ یہاں بہت یہاں میرے ساتھ دائی بھائی بیٹھے، بہت خفا نہ ہو جاؤ. ہاں بڑے سارے پیر بیٹھے. میں نے آپ کو میرے خیال میں بات سمجھ گئے آپ کہ ہم نے اپنی تبدیلی کرنی ہے. لوگوں کو بڑھانا اور چیز ہے. ایک پیر صاحب کے بارے میں کہتا ہوں، اس کے بہت زیادہ مرید تھے. بادشاہ وقت گھبرا گیا کہ اس کا تو بہت زیادہ مرید ہے، یہ ہماری تختہ کو نہ الٹ دے. وہ پیر صاحب بڑا ہوشیار تھا. بات کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ذہانت دی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ فکر رہیں. اس نے کہا کہ یہ لاکھوں کی جو مرید ہے، وہ نے کہا کہ میرے 1.5 مرید ہے، 1.5 مرید. یہ اب لطیفوں پر آتی ہوگی کیونکہ بہت سخت باتیں کی کہ میرا 1.5 مرید ہے، 1.5 یونیم مرید میرا یونیم. تو ان سب مریدوں کو جمع کیا تو پیر صاحب نے کہا کہ وہاں 2 بکریاں رکھی خیمے میں.
خیمہ بنا، خیمہ وہ تھانک دیا، کھڑا کر دیا، اس کے اندر 2 بکریاں راتوں رات وہاں کھڑی کر دی، اور صبح کے وقت وہ اعلان ہوا کہ جتنے مریدین ہیں سارے جمع ہو جائیں، اجتماع ہو گیا، اجتماع جمع ہو گیا، بہت لوگ جمع ہو گئے۔ پیر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بادشاہ قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی میرے جگہ پر اپنی قربانی پیش کرے تو میں بچ جاؤں گا۔ بادشاہ بھی کھڑا تھا۔ تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا، بالآخر ایک آدمی اٹھ گیا، مرد، 3 مانگے تھے، 3 کہ 3 چاہیے، ایک اٹھ گیا، خیمے کے اندر چلا گیا کہ اس کو وہاں ذبح کرتے ہیں، تو وہاں ایک بکری کو ذبح کر دیا، اس کا خون باہر آ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھ لیا، مریدوں نے، یہ تو واقعی اس کو قتل کر دیا، خون باہر آ گیا، بھاگ گئے۔ پھر کہاں رو رہا کہ کوئی اٹھے خدا کے لیے، میں مر رہا ہوں، مجھے وہ پھانسی پر چڑھا رہا ہے، 3 آدمی چاہیے، اتنے مریدین لاکھوں میں تمہیں۔ اب تو اور مشکل ہو گیا، کیونکہ پہلے تو شک تھا کہ شاید مارے گا یا نہیں مارے گا، اب تو یقین ہو گیا۔ تو ایک عورت اٹھ گئی، اس میں عورت ہی بھی تھی۔ مخلوط پیری مت کرو، سمجھ آئی بات؟ عورتیں مرد کو اکٹھے مت کرو، عورت تمہارے سارے مریدین لڑکیاں ہو جائیں گی۔ اور لڑکیوں سے جو کام چلاتا ہے وہ نہیں چلتا، یاد رکھو، جس نے چلایا ہے اس نے مار کھایا ہے۔ لیکن وہ بہادر عورت تھی، اٹھ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 2 مرد تھے، کیونکہ پہلے مرد نے تو اس کو نہیں دیکھا تھا، خون کو نہیں دیکھا تھا، اسی تو خون کو دیکھا، تو اس کو اندر گیا، لے گیا، تو دوسری بکری کو ذبح کر دیا۔ اب سارے بھاگ گئے۔ اسی بادشاہ کو کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے 1.5 مرید ہے، مجھے اندازہ تھا۔ تو یہ پارٹیوں کے پاس جو مرید ہوتے ہیں، یہ میں بتاتا ہوں، اس کی کو کان میں بھر دیا جاتا ہے کہ تم بھاگو مت، میں انشاءاللہ آپ کو وقت آ جائے گا۔ اس کے ساتھ کچھ تو اس کو ڈراتے ہیں، اس کو پر فیر کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آگے تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہم ہیں۔ وہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ سمجھ جائیں کہ واقعی خیمے سے خون نکل آ رہا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ افراد سازی کی ضرورت ہے۔ کس ضرورت ہے؟ بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، افراد سازی کرو، افراد سازی خیر کی افراد سازی کہ اس میں اندر لوگوں کے اندر امانت، صداقت یہ پیدا ہو جائے۔ دوسری بات میں ایک اور صاحب کو واقعہ سناتا ہوں، یہ گپ شپ والی بات ہے، یہ اچھا لگا آپ کو نا؟ دوسرا واقعہ میں یہاں وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی نے ایک نوکر کو رکھا تھا، یہ بہت سیٹ تھا، بیچارہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ 1 پاؤ دودھ مجھے دیا کرو، 1 پاؤ دودھ۔ تو اس نے 1 پاؤ دودھ میں آدھا خود پیتا تھا، آدھے سے زیادہ، اور باقی اس کو دیتا تھا۔ تو بادشاہ وہ جو گھر کا مالک تھا وہ سمجھ گیا کہ یار میں تو کمزور ہوں، اٹھ نہیں سکتا، یہ آدمی یہ پاؤ دودھ اتنا نہیں ہوتا، پاؤ دودھ تو زیادہ ہوتا ہے۔ تو کیا کرتا کہ پاؤ کے اندر پاؤ دودھ ملتا تھا، پانی ملاتا تھا، تو پاؤ خود کہ بہت پتلا ہے وہ یہ، تو اس نے اس پر ایک اور نوکر مقرر کر دیا کہ 2 ہو جائے۔ تو
تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، کیا کرے؟ اس نے کہا کہ فکر مت کریں، بس میں آدھا پاؤ دودھ پیتا تھا اور یہ اس میں سے آپ کو بھی دے دیں گے، آدھے سے نہیں، اپنے سے پوری میں سے۔ تو اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ اس میں آپس میں کہو کہ شیر ہے، کچھ تمہارا، ایک پاؤ تمہارا ہو گیا، ایک پاؤ نہ وہ ایک چٹانگ تمہارا ہو گیا، ایک چٹانگ میرا ہو گیا، دو چٹانگ ہو گئے نہ، 1.5 چٹانگ، 1.5 تمہارا 1.5 میرا، اور ایک چٹانگ میں 4 چٹانگ میں 2 چٹانگ پانی ملائیں گے نہ 3 چٹانگ، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اوپر ایک اور کیا کہتے وہ بنا دیا، وہ نہیں وہ جو کہتے ہیں محتسب، یہاں کو کچھ اور کہتے ہیں، مینیجر نہیں، اور اوپر ہوتا احتساب کمیٹی والے، وہ بیٹھ گئی۔ اس نے جب دیکھا پانی اور پہ پتلا ہو گیا، اس نے تیسرا بنایا، کیا یہ اچھا تم بھی اس کے ساتھ رہو۔ اس نے کہا کہ ہم 3 ہو گئے، تو کیا معاملہ کریں گے؟ تو اس نے کیسے ایسا کرتے ہیں کہ آدھا چٹانگ، باقی 3.5 چٹانگ ہم پیں گے، آدھا چٹانگ میں باقی پانی ملائے گی ان کو، تو بالکل پتلا ہو گیا۔ تو کیا یہ کیسی دودھ والا ہے؟ اب یہ بیچاری بھی کیا ہے تھے، یہ بیچارہ خود چل نہیں سکتا تھا، تو اس نے چوتھی کو لگا دیا اوپر۔ اب ظاہر کیا کہ 4 چٹانگ تو اس میں چلے گئے، تو اس نے کہا کہ یہ ترتیب چل رہی ہے، اس نے کہا کہ ایسی ترتیب چل رہی ہے، اس نے کہا کہ بس ایک چٹانگ سب کی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب سو جائے تو اس کی بریتوں پر تھوڑا سا اس کے اوپر جو بلائی نہیں ہوتا اس کو اس طرح کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ سو رہے تھے، ہم نے اس کو آپ کو پلا دیا۔ تو یہ ہماری حکومتیں بڑی سمجھدار لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بس رخصت کر دیں۔ اتنے سمجھدار ہیں کہ مٹی پر اوپر کے مٹی بناتے ہیں اور وہ سارے آپس میں تقسیم کرتے ہیں۔ تنادار ہم سے 10 روپے لیتا، وہ اب 10 کیوں لیتا، 100 لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ 100 لوگ اسی لیے لیتا ہے کہ اوپر والا کہتے ہیں کہ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، تم میرے لیے جمع کرو، اور اس سے اوپر اور بنایا ہے وہ کیا اس سے زیادہ مانگتا ہے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، اچھی بھی ہوتے اس میں، لیکن اس طرح ہمارا یہ حال ہے، ٹیکس پر ٹیکس بڑھاؤ، آدمی پر آدمی بٹھاؤ، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کی برد پاکستان کے خزانے میں کیا لگاتے ہیں؟ وہ بڑائی لگاتے ہیں، کہو کہ تمہارا کیا ہو گیا، یہ تم سب کچھ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں یہ دعا واقعات ہم نے اس میں سنائے، اس سے ابھی سبق لے لیں، سادگی کسی کام کریں، آپ دیکھیں گے کہ سادگی کیا فائدہ نظر آئے گا آپ کو۔ یہ تبلیغ والے سادگی سے کام کرتے تھے پہلے، اب اس کو چاہیے کہ سادگی سے کام کرے، یہ پھر بڑھے گا۔ 1 تھے، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، بستری کندھوں پر رکھے بیچارے در بدر پھرتے رہے۔ ایک کام کیا دنیا میں انہیں، یہ اس کی آپ ناقدری مت کریں، ہاں سمجھائیں بھی، یہ نہیں کہ سمجھائیں نہیں، لیکن ناقدری نہ کریں، کیونکہ بہت سے علماؤں کی باپ جو ہوتے ہیں، علماء باپ عالم نہیں تھا، آپ جہاں بھی دیکھیں گے، جہاں بھی آپ کو عالم نظر آئے گا وہ کسی تبلیغ کا بیٹا ہوگا،
مجھے ایک بار یاد رہا ہے کہ اجتماع میں پہلے علماء کے ایک علیحدہ حلقہ لگتا تھا، وہ اس کی اکیلا ایک جگہ ہوتی تھی، اس کی مراعات بھی اچھی ہوتے تھے. تو ایک بزرگ آدمی آیا، وہ کہتے کہ میں وہ ڈنڈی والے نہیں، وہ ڈنڈی والے جو کڑے ہیں اور وہاں وہ ڈنڈ بھی ہوتا ہے، ادھر اوپر اٹھاتا دکھاتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے، یہاں علماء کی جگہ ہے. اس نے کہا میں علماء کا باپ ہوں. باقی باپ تھا، خود عالم نہیں تھا. تو کتنے حفاظ ہیں، کتنی قرا ہے کہ اس کی باپ قاری نہیں تھا لیکن تبلیغ میں چلا گیا، اس کو علم کا قدر ہو گیا. تو کیا کیا اس نے کہا کہ میں تعلیم علم نہیں کیا، میرے لیے بچہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. ہاں لیکن اس پر یہ جم جائیں، یعنی اپنی کثرت کو پر ناز نہ کرے، علماء کی قدردانی کرے، کیونکہ یہی علماء تو تھے کہ آپ کو اس کی جگہ دیں، آپ کو اٹھایا، آپ کے ساتھ نصرت کی. تو اسی لیے اگر وہ نقدری کریں گے پھر دیکھیں گے، پھر نقدری بہت خطرناک چیز ہے. خواہ جماعت کریں، خواہ فرد کریں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرتا ہے؟ اگر تم امانت دار ہوں گے، شکر گزار ہوتے اور امانت دار ہوتے، کان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، علیم ذات ہے. یہی حال میں سب کو کہتا ہوں. وہ ہمارے پڑوسی ملک اللہ رب العالمین جل جلالہ نے امارت اسلامیہ دیا، اسلامی نظام میں وہ آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا، یہ بیٹھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں اس کے پیغام پہنچائے سب کو. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو آسانی دی، آزاد ہیں، ایم ایف کی غلام نہیں ہے. لیکن ان کو چاہیے کہ کیا کریں، اب اس کی قدر کریں، کبھی اپنی طرف منسوب نہ کریں کہ ہم نے کیا ہے. اتفاق و اتحاد میں نقصان نہ ڈالیں، اتفاق و اتحاد میں رہیں، اور ہر جو کوئی جس منصب کا حقدار ہو اس منصب کو اس کو مقرر کرو. اور ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خیر کی الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں میں ایسی ذہن سازی کرے کہ اس بات یہ جو تم تو اچھے لوگ ہیں، جب دوسری آئیں گی اس کو آسانیاں مل جائیں گی، اس کو محالات مل جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ محالات کی نظر ہو جائے. کتنے اچھی اچھی حکومتیں پھر بعد میں اس لیے برباد ہو جاتی ہیں کہ جب اس کی بیٹی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی پوتی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہو جاتے ہیں، وہ آسانیوں میں لگ جاتے ہیں. پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس قوم کو کیا کرتے ہیں، زوال پذیر کرتا ہے. تو یہ ہمیں بھی چاہیے، دوسری ان تمام مسلمان ممالک کو چاہیے کہ قدر کریں. ابھی فلسطین کا مسئلہ تھا، یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک امتحان بنا دیا کہ وہ عام مسلمانوں کو بتائے کہ دیکھو مسلمان کون تھا اور کون کافروں کا ساتھ دیتا ہے. بحرین نے کھل کر کہا کہ میں کس کے ساتھ ہوں گا، اسرائیل کے ساتھ ہوں گا. یمن نے کھل کر کہا کہ میں کس کے ساتھ ہوں گا، اس کے ساتھ ہوں گا، وہ مظلوموں کے ساتھ ہوں گا. دوسرے دعا بھی نہیں کرتے تھے، اب تو وہ شروع ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کب ترازو تھوڑا جھکنے لگتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یا خود خطرہ محسوس کرتے ہیں. میں نے اس کو پہلے لکھا تھا کہ یہ خطرہ آ کر تمہارے گھروں میں داخل ہوگا. اگر میرا خط کسی کو معلوم ہوگا، یاد ہے کہ میں نے حکمرانوں سے درخواست کی تھی، سوال کیا تھا کہ اکٹھے ہو جاؤ، دیکھ لو، ورنہ یہ آگ تمہاری گھروں کے اندر آئے گی، پھر تم چیخو گے. لیکن لوگ بھی سمجھیں گے کہ اب خود اس کی گھر پر آگ لگ گئی، اس لیے چیختا ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کس کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے لیے کھڑے. اللہ تعالیٰ سب کو فہم بھی دے دے اور ہمیں تقوی بھی دے دے. جب تک اگر فہم ہے، تقوی نہیں ہے، تو شیطان کی راستے تم کو بتائے گا.
تقوی ہو، فہم ہو، بصیرت ہو. بصیرت ہوگی تو انشاءاللہ تم کوئی دھوکہ نہیں دے گا. بس وہی ساری چیزیں تقوی سے پیدا ہو جاتی ہیں، بصیرت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو ایسی روزی دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو دوسری طرف سے راستے کھولنے کی، لیکن آپ کو آزمائے گا. ایسا نہیں کہ میں نے آج IMF کو چھوڑ دیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ فوراً کتنے کروڑ ڈالر آسمان سے اترتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا تو پھر تو کوئی آدمی کافر نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو $1000 5 وقت پر ملتا ہے، تو کوئی ہندو کوئی نماز چھوڑے گا؟ 5 نمازوں پر کتنا؟ $1000. اور جب 6 لاکھ پورا کرے تو اس کو بونس بھی مل جائے گا. $40,000 ایک، اور اوپر اس کو $10,000 اور انعام ملیں گے کہ تم نے ایک پورا تقبیر اللہ سے نماز پڑھی. تو کیا یہ ساری دنیا اللہ کے لیے ٹینشن کڑی ہوگی؟ اگر پھر تہجد ملائیں تو اس میں اور مل جاتا ہے. تو یہ لوگ شب و روز جو کام کرتے ہیں، میلوں میں کرتے ہیں، کھیتوں میں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اسی پیسوں کے لیے تو کرتے ہیں. جب پیسے اللہ کی بات پر مل جاتے ہیں تو کیسے سب کڑے ہو جائیں گے؟ اگر کوئی نماز نہ پڑھے، اس پر اوپر سے ایک پتھر آئے گا تو کوئی آدمی بے نمازی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے پہلے کہ کس کی ہو. ہماری طرح نہیں ہے کہ کیا اب پارٹی بڑھ جائے غم مت کرے. وہ کہتے کس کی ہو، ٹنگیوی حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف ایمان کی کہانی پر اس کو چھوڑے جائیں گے، باتوں پر چھوڑے جائیں گے، اس کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا قانون یہ نہیں ہے. میرا قانون یہ ہے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہوں اور کرے اور کوٹوں کو جدا کرتا ہوں. تو آزمائش تکلیف آئے گی، لیکن آپ تکلیف کے لیے کمر کس لو. میں حکومت کو ہی کہتا ہوں، کوئی بات نہیں. 1-2 دن نہ کھاؤ. 1 دن اگر نہ کھائے تو کیا ہو گیا؟ غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائیں. جو ہم نے غلط بات کی اللہ پاک مجھے معاف فرما دیں. اگر جو ٹھیک کی ہے یا رب العالمین